جی، ٹاپک ہمارا کیا چل رہا تھا؟ ابلیس کے بارے میں ہم لوگ سیکھ رہے تھے کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ شروع سے ہی شیطان ہے. اور سیکنڈ بات یہ تھی کہ شیطان جو ہے وہ پہلے فرشتہ تھا، بعد میں شیطان بنا، یا شروع سے شیطان تھا؟ ابھی اس کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں آیا کہ وہ شروع سے شیطان تھا، کیونکہ ابھی ہم نے کمپلیٹلی اس کو سمجھا نہیں ہے. جب تک ہم اس کو مکمل طور پر سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا تھا. آپ میں سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا تھا، کیونکہ ابھی تک تو سمجھے نہیں، ابھی تو بات چل رہی ہے نا. تو پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. حوالہ کون سا تھا بتا سکتے ہیں؟ مقدس یوسیہ نبی کا صحیفہ چیپٹر نمبر 14، 14واں باب جو ہے، اس میں سے ہم نے چند آیات کو تلاوت کیا تھا، یعنی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک، 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک. پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑا سا اس کو تلاوت کیا اور پھر اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جاننا شروع کیا. تو وہیں سے ہم لوگ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو میں نے یہ ان تمام باتوں کو واضح کیا تھا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کچھ سوالوں کی صورت میں ہے. ٹاپک اس طرح ہے، کچھ سوالوں کی صورت میں ہے. تو ہم نے یہ دونوں سوال جو ہیں، کویسچن جو ہیں، ان کو کلیئر کرنا ہے. اور پھر میں نے یہ بات بتائی کہ اس سے پہلے کہ ہم اس حوالہ پر غور کریں کہ یہ جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے یہ ہمیں کیا کہتا ہے یا کیا سکھاتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، شیطان کے بارے میں جو ایک تفسیر کی جا چکی ہے، جو کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. اور میں نے یہ بات واضح کی، اس لیے میں تھوڑا ریوائز کر رہا ہوں. یہ بات میں نے واضح کی تھی کہ میں نے اس تفسیر کو تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی کوشش کی، تحقیق کی، کیونکہ تحقیق کرنا ہر مسیحی کا حق ہے. یہ میں نے واضح کیا تھا، بائبل بتاتی ہے کہ تحقیق کرنا ہر مسیحی کا حق ہے. تو اس وجہ سے جب تحقیق کی گئی تو جو ڈاکومنٹری دکھائی جاتی ہے ابلیس کے بارے میں، جو تفسیر کی جاتی ہے، اس میں سے ہی چند ایسے سوالات سامنے آئے کہ جن کا جواب بائبل مقدس کے مطابق اگر کوئی دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا. تو کیا ڈاکومنٹری سنائی جاتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ پہلے فرشتہ تھا، ممسوک روبی تھا اور آسمانی کوائر کا لیڈر تھا. اس کے پروں سے ساز بجتے تھے، موسیقی کرتا تھا، بڑا زبردست ایک گویا تھا، یہی نا. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا کہ 1/3 فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، سازش تیار کی، خدا کے خلاف بغاوت کی، اور ان 1/3 فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور پھر اس نے گھمنڈ کیا، دعویٰ کیا کہ میں آسمان کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور خدا کی مانند بن جاؤں گا، اپنا تخت اونچا کروں گا. یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں نا پہلے. تو جب اس نے یہ بات کہی تو پھر خدا نے کیا کیا، اس کو نیچے پھینک دیا. تو جب نیچے پھینک دیا تو پھر وہ فرشتہ کیا بن گیا؟ شیطان بن گیا نا. تو اس کے بارے میں نے یہ ساری چیزیں واضح کی تھی، دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. پڑھا تھا جا کے، کچھ غور کیا تھا ان باتوں پر. اور پھر آج ہم تھوڑا سا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہ جو حوالہ آج ہم نے پڑھا ہے کہ صبح کے روشن ستارے، جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا، صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پھٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. یہ حوالہ
سب سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اب ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی بات کو جب سمجھنا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کا متن جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ متن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ایگزامپل بھی میں نے ایک اکثر دیا کرتا ہوں، خصوصاً اس کے بارے میں جب میں واضح کرتا ہوں۔ اگر فرض کریں آپ گھر سے نکلے ہیں، انیق صاحب آپ گھر سے نکلے ہیں، اور گھر سے نکلے ہیں، آپ گھر سے تھوڑی دور آئے ہیں، یعنی بالکل سیدھی گلی ہے، اور آپ بالکل سیدھا چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا پرس نہیں ہے۔ مائنڈ میں ایک بات یہ آتی ہے، ہو سکتا ہے گھر رہ گیا ہو سکتا ہے گر پڑا ہو۔ اگر فرض کریں گر بھی پڑا ہے تو آپ اس کی تلاش کے لیے آگے جائیں گے یا پیچھے جائیں گے؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کو یہ بتائے گا کہ بھئی آگے تو ابھی آپ گئے نہیں، ابھی تو آپ گھر سے نکلے ہیں، تو پرس اگر گرا بھی ہوگا تو پیچھے گرا نا، آگے تو گئے ہی نہیں، تو آگے گرنا کہاں پہ؟ یا اڑ کے آگے تو جا نہیں سکتا ہو، تو اس لیے آپ پیچھے جائیں گے۔ اسی طرح اس بات کو سمجھنے کے لیے بجائے کہ ہم اس کو 12ویں آیت سے سٹارٹ کریں، 12ویں آیت کوئی الگ پیراگراف تو نہیں ہے نا، دیکھیں ذرا اس کو، 12ویں آیت کو الگ پیراگراف ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور وہاں سے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 14واں چیپٹر، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی۔ ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے، پھر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ جو کویسچن پیدا ہوئے تھے وہاں گمنڈ پر بات رکی تھی نا، مجھے کچھ تھوڑا یاد کروائیے گا، اگر میں ٹھیک بول رہا ہوں تو پھر صحیح ہے۔ گمنڈ پہ بات رکی تھی نا کہ ابلیس نے فرشتے نے گمنڈ کیا، تو وہاں پر ایک حوالہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے دوبارہ وہاں سے سٹارٹ لیا کہ فرشتہ جو ہے اس نے گمنڈ کیا اپنے حسن پر، حزقیل کا حوالہ ساتھ ملاتے ہیں نا، تو وہاں سے پھر کہتے ہیں کہ اس نے اپنے حسن پر گمنڈ کیا، اور یہ بھی گمنڈ ہے کہ میں خدا سے بھی اونچا چلا جاؤں گا، اونچا تخت بناؤں گا، خدا تعالیٰ کی مانند بن جاؤں گا، تو اس لیے یہ گمنڈ ہے۔ تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ گمنڈ کا بیج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس بوتا ہے، تو جب کہ وہ فرشتہ ہے تو پھر فرشتے کے اندر کس نے گمنڈ کا بیج بو دیا؟ یہی تک ہوئی تھی نا اسٹڈی۔ تو گمنڈ جو ہے اس شخص کے اندر آتا ہے جس کے اندر خواہش پیدا ہو، اور یہاں پر یہ جو جتنی باتیں لکھی ہیں کہ میں خدا سے بھی اونچا تخت بناؤں گا، میں ستاروں سے بھی اونچا تخت بناؤں گا، خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ علی شاہ آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ خواہش میں بات آ جاتی ہے نا، تو فرشتوں میں خواہش ہوتی ہے؟ فرشتوں کے اندر تو خواہش ہوتی ہی نہیں ہے۔ حوالہ ریفرنس جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے پھر دوبارہ اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا کہ ریفرنس کون سا ہے؟ جس کے اندر خواہش ہے اس کے اندر باقی بھی سارا کچھ موجود ہے، کیونکہ خواہش جو ہے دولت کی بھی ہو سکتی ہے، حسن کی بھی ہو سکتی ہے، عورت کی بھی ہو سکتی ہے، خواہش جو ہے وہ شہرت کی بھی ہو سکتی ہے، خواہش جو ہے وہ عزت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا کوئی فرشتہ اپنی عزت چاہتا؟ ان کو تو فرصت ہی نہیں ملتی، ان کو تو فرصت ہی نہیں ملتی خدا کی بندگی کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کر سکے، سوچنے کی بولنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، تو خاص کس کام کریں گے؟ بات کی سمجھ آئی نا؟ اور اسی طرح پھر ایک اور بھی میں بات آپ کو بتا دوں، پیدائش کی کتاب میں اس حوالے کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا ٹچ میں دیتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 6ویں باب میں جو بات لکھی گئی ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا اور پھر کیا کر لیا، ان کے ساتھ
शादियां कर ली। और उसी तफसीर के मुताबिक जो पहले मैं बता रहा था, उसी तफसीर के मुताबिक ये कहा जाता है कि फिर वो फरिश्ते जो हैं वो जब नीचे गिराए गए तो उन्होंने क्या कर लिया, शादियां कर ली। तो यहां पर किस चीज की जरूरत है, शादी के लिए किस चीज की जरूरत है? पागल बंदे को शादी की जरूरत होती है, क्यों? सिंपल, उसके अंदर ये चीज ही नहीं है तो शादी उसने क्या करनी? तो पागल से वैसे करेगा भी कौन शादी? मुश्किल ही बात है, ये कर लेता। तो अब देखें, ख्वाहिश जो है, ख्वाहिश का मादा फरिश्तों के अंदर है ही नहीं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं उसके अंदर था, तो वो भी तो एक फरिश्ता ही था ना। तो जब फरिश्तों को खुदा ने बनाया तो क्या उसके अंदर ख्वाहिश पैदा कर दी तो दूसरों के अंदर नहीं की? ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, उनके दर्जे जरूर हैं, लेकिन नफ्सानी लिहाज से वो सारे के सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं। किसी के अंदर भी छोटा है बड़ा है, खिदमत गुजार हुए हैं, मुकर्रब फरिश्ते हैं, सराफीम हैं या करूबीम हैं, किसी के अंदर भी ख्वाहिश नहीं है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बात बताई, हवाला आप देख लीजिएगा, मैं वैसे बात का बता देता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सदूकी खुदावंद यीशु मसीह के पास आए सवाल लेकर, जो ना क़यामत पर ईमान रखते थे और ना कुछ और भी उनके इस तरह अकीदे में बातें शामिल थी। उन्होंने आकर खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल किया कि खुदावंद, एक 7 भाई थे, बड़े भाई की शादी हुई और वो बेऔलाद मर गया, और फिर दूसरे ने देवर का हक अदा किया और वो भी बेऔलाद मर गया। इसी तरह 7 भाइयों ने उस एक ही औरत के साथ शादी की और सारे के सारे 7 के 7 ही बेऔलाद मर गए और आखिर में वो औरत भी मर गई। अगर तू कहता है क़यामत है, तो क़यामत वाले रोज वो किसकी बीवी होगी? क्योंकि वो उन 7 की बीवी बनी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम गुमराह हो, तुम गुमराह हो, ना खुदा की कुदरत को जानते हो, ना किताबे मुकद्दस को। ना खुदा की कुदरत को जानते हो, ना किताबे मुकद्दस को जानते हो। क़यामत वाले दिन ब्याह शादियां नहीं होंगी, क्योंकि उस वक्त लोग फरिश्तों की मानद होंगे। हालेलुया। तो वहां से हमें क्या टच मिल रहा है कि फरिश्तों में ये चक्कर नहीं है, फरिश्तों में ये शादियां ब्याह करने वाला चक्कर नहीं है। और वैसे मैं तो फिर अगर उस तफसीर की भी बात करें तो मेरा तो ये ईमान ये है कि फरिश्ता चाहे गिराया ही क्यों ना गया हो, वो इस तरह का काम कर नहीं सकता, तो इस तरह का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ये चीज है ही तो नहीं, उसके अंदर ये चीज नहीं है। ठीक है, तो वहां से हमें ये बात मिलती है कि फरिश्तों के अंदर तो ख्वाहिश ही नहीं होती, तो ये सारा कुछ तो ख्वाहिश से होता ना कि भाई मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, अपना तख्त जो है वो खुदा के सितारों से भी ऊंचा बनाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद बन जाऊंगा। ये कब मुमकिन होता है? जब ख्वाहिशात अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट्री में से एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये तो सारा कुछ होता ही ख्वाहिश के साथ है, तो ख्वाहिश जब उनके अंदर है ही नहीं तो फिर ये बातें कैसे मुमकिन है? ठीक है, तो अब हम वापस उसी जगह पर चलते हैं कि ये जो हवाला है किसके मतलब? बाइबल मुकद्दस इसकी क्या तफसीर करती है? ना मैं कर रहा हूँ, ना कोई और आलम फाजल कर रहा है, बल्कि जो कुछ खुदा का कलाम खुद अपने बारे में कह देना, उस जैसी तफसीर है ही को नहीं। जस्ट लाइक जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने 4 तरह की जमीनों के बारे में बताया, जब 4 तरह की जमीनों के बारे में बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, तो बाद में उन सारी जमीनों के बारे में वादे कर दिया ना। अब और उसकी क्या तफसीर करनी? मैं ये बता रहा हूं कि जब खुदा का कलाम आप ही अपनी तफसीर कर देना तो उस जैसी कोई आलम फाजल कर नहीं सकता, और ना हमें उसमें कुछ ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत है। अगर आप बीज बोने वाले की तमसील पर कलाम सुनाना चाहते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सिंपल जो कुछ खुदा ने तफसीर कर दी है, अगर वही आप किसी को अच्छे तरीके से वादे कर देंगे ना, तो बंदे की समझ में बात आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ और हो क्या रहा है।
تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ یہاں پر بائبل مقدس خود بتاتی ہے نا وہ میرے اور آپ سب کے لیے اتھینٹک چیز ہے. یہاں پر مجھے بھی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس خود کیا کہتی ہے اس حوالے کے بارے میں. جی 14واں چیپٹر پہلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا. کیوں جی؟ وہ قابل رحم ہو چکا ہوا تھا جب خدا اس پر رحم کرے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آگے پھر لکھا ہے بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک میں نہیں ہے. پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا کہ بات ہے کیا. کہ یہاں سے سیدھا سیدھا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیلی بنی اسرائیل قوم اپنے ملک میں یروشلم میں نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب اپنے ملک میں بندہ نہ ہو چاہے کاروبار کرنے کے لیے کیوں نہ گیا ہو, پردیس تو پردیس ہی ہوتا نا, تو پھر ایک غلامی کی حالت میں بندے کو پکڑ کے وہاں پر لے جایا جائے تو اس سے کیا بیتی ہوگی. ایک ویسے یہاں پر تو جن لوگوں کے گھر والے باہر گئے ہوئے ہیں نا, شوہر یا بھائی یا مطلب جیسے بھی کاروبار کے لیے یا بزنس کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, تو یہاں پر گھر والے تو بڑی موجیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اس بندے سے پوچھے وہ وہاں پر کیا کرتا ہے, وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے, کھاتا ہے نہیں کھاتا, کچھ وہاں پہ رولز آتے ہیں, دن رات ٹائم بس کوئی ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس, محنت ہی کرتے ہیں کام. اصل میں نا قائد اعظم کے اس قول پہ نا وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. ہم تو سوئے ہوئے 11 بجے اٹھتے ہیں تو ہم نے کام کیا ہے نا, ایسا کیوں رہتے ہیں کام اور عبادت. تو اس پہ عمل کون کرتے ہیں؟ پاکستانی تو نہیں کر رہے. تو اب دیکھیں کہ پردیس میں ویسے بندہ چلا جائے تو پرابلم ہوتی ہے, تو اگر اس کو غلام بنا کے لے گی رینٹ پھر اس سے کیا گزرے گی. پھر یقیناً وہ قابل رحم ہوگا, اس کی حالت ایسی ہوگی کہ اس پر رحم کیا جائے. تو یہاں پر خداوند کے کلام میں خدا فرماتا ہے کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا. یعنی اب وہ کس ملک میں ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا. بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس وقت ہیں ملک بابل کی غلامی میں, جو 70 سال کی غلامی ہے. ٹھیک ہے, تو ملک بابل میں نبوکت نظر کی غلامی میں وہ موجود ہیں. تو اب خدا اپنے بندہ مقدس یوسیہ نبی کے معرفت یہ بات فرماتا ہے, پیشن گوئی کرواتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے. اور آگے لکھا اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا. یعنی خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے گا اور ان کو واپس اپنے ملک میں لائے گا. اور پھر جن لوگوں نے اس وقت تالیاں بجائی تھی نا کہ واہ جی واہ اسرائیل پکڑا گیا, رسوا ہو گیا, بائبل میں اس طرح لکھا ہوا ہے نا, اسکیل میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, ایک دفعہ میں نے اسٹڈی بھی دی تھی کہ جن لوگوں نے تالیاں بجائی نا پھر اسرائیل کو خدا ایسی برکت دے گا کہ وہ انہی کو پکڑ کر غلام اور لونڈیاں بنائیں گے. اور وہ اسرائیل جو ملک بابل میں غلامی میں تھا اب وہ اپنے ملک میں ہوگا اور پھر اس طرح سے خدا اس کو برکت دے گا. اور آگے لکھا ہے اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے. بات کی سمجھ آ گئی؟ اب یہاں تک یہ پیراگراف ختم ہو گیا. وہ جو میں نے اسٹڈی کا طریقہ بتایا تھا نا اس کو بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے. یہاں پر آگے ایک نیا پیراگراف شروع ہوا, یعنی وہاں پر اسرائیل کی بحالی کے لیے بات ہوئی ہے, نیچے ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے. لکھا ہے اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا. اب ڈائریکٹلی خدا کس سے مخاطب ہے؟ یعقوب یہاں پر آئے گا, وہاں اسرائیل کی بات, یعنی ڈائریکٹلی خدا اسرائیل قوم کے ساتھ مخاطب ہے. اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت اور مشقت سے اور سخت خدمت سے جنہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا. تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل کیا ہوتی ہے؟ مثال, تمثیل, ایسے ہی ہے نا, مثل اسی کو بولتے ہیں نا.
ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں مثال جو ہے جب دی جاتی ہے تو اس کا بعض ذرا گرامر کے لحاظ سے آپ اس کو تھوڑا سا فالو کرنا. کس طرح کرنا؟ گرامر کے لحاظ سے اس بات کو سمجھنا. اب دیکھیں مثال جب دی جاتی ہے تو لفظ با لفظ اس کا وہی مطلب نہیں ہوتا جو مثال میں ہوتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے آسمان سے گرا کھجور میں ٹکا، کسی بندے کے لیے ہی بولا جاتا ہے، تو کیا وہ آسمان سے گرا ہوتا ہے؟ کیا وہ کھجور میں اٹکا ہوتا ہے؟ یا پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب کیا پچھتاوے ہو جب چڑیاں چگ گئیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ محنت نہیں کرتا اور فیل ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ اگر کوئی بھی اس کے بارے میں یہ محاورہ بول دیتا ہے تو کیا چڑیاں کھیت چگ گئی ہوئی ہیں؟ وہاں پر چڑیوں کا تو چکر ہی کوئی نہیں، کیا اسکول میں چڑیاں تھی؟ جیسے ہوتی تو ہیں چڑیاں، چانچاں بڑی ہوتی ہے اسکولوں میں، تو خیر ان کی طرف دھیان نہیں دینا. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ محاورہ، مثل، تمثیل، مثال یا شاعرانہ انداز میں جب بھی بات ہوتی ہے تو ٹو دی پوائنٹ اس کا وہی مطلب نہیں لینا چاہیے. ٹو دی پوائنٹ اس کا وہی مطلب نہیں لینا چاہیے. یہ گرامر کا اصول ہے یا نہیں ہے؟ جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے مجھے تو یہی پتا. کیوں لیجا ایسے ہی ہے نا. تو پھر ایک اور محاورہ بولا جاتا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس طرح بڑے بے شمار محاورے ہیں، ہر ملک کے ہر قوم کے اپنے اپنے محاورے ہوتے ہیں. ایک یہ چینی محاورہ ہے، یعنی چائنیز لوگ جو ہیں ان کا ایک محاورہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو مسکرانا نہیں نہ آتا وہ بندہ دکان نہ کھولے. ان کا یہ محاورہ ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے ہم سب سمجھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ محاورہ تشبیہ مثلوں میں، تمثیلوں میں، مثالوں کے ساتھ، تشبیہات کے ساتھ خدا اپنے نبیوں کی معرفت کلام کرتا رہا. تو اب ہم ٹو دی پوائنٹ وہی مطلب لے لیں تو تفسیر صحیح ہو جائے گی. تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ مثل. تب تو شاہ بابل کے خلاف کیا کرے گا؟ یہ مثل لائے گا. یہ مثل ہے، اس کو مثال سمجھنا ہے، نہ کہ ٹو دی پوائنٹ ویسے ہی سمجھ لے اور یہ آسمان سے گرا تو آسمان کا مطلب آسمان نہیں ہے. اب یہاں پر مثل کیا ہے؟ تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا. تو شاہ بابل کون ہے؟ انیک بتائے گا ذرا. شاہ بابل کون ہے؟ جی شاہ بابل ہے نبوکت نظر. ٹھیک ہے، بادشاہ بابل کا. تو تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا. اور کہے گا کیا کہے گا؟ اب مثل شروع ہو جائے گی یہاں کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا. یہ ظالم کون ہے؟ نبوکت نظر بادشاہ کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے کی؟ اور غاصب کیسا نیست ہوا. خداوند نے شریروں کا لت یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا. وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا. تو کیا وہ فرشتہ مارتا رہا؟ اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا. ساری زمین پر آرام و آسائش ہے. وہ یک گیت گانے لگتے ہیں. ہاں صنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا. کون گرائے جانے کے بعد یہاں پر بھی تو ہو رہی ہے نا. 12ویں آیت سے سنانا شروع کر لیں کہ وہاں پر گرایا گیا تو وہ ابلیس ہے، فرشتہ ہے. تو گرائے جانے کی بات تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کون گرایا گیا. یہاں پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جب سے تو گرایا گیا. اب ایک اور دیکھیں مثل ہے نا. یہ کیا ہے؟ مثل ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہے وہ یک گیت گانے لگتے ہیں. ہاں صنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہیں. تو کیا درختوں نے کبھی باتیں کی ہیں؟ درختوں نے بھی کبھی باتیں کی ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر بھی لوگوں کی ہی بات ہو رہی ہے. جی یہاں پر خدا کے کلام میں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا. یعنی صنوبر
कि लकड़ी कहाँ पर इस्तेमाल हुई थी, याद है आपको? वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करेंगे सर जी के लिए, वेरी गुड। अब देखिए ये सनोबर के दरख्त जो हैं ये किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? बनी इसराइल कौम को, ठीक है। तो इसी तरह लुबनान में से भी उन्होंने बहुत कुछ मंगवाया, और ये इन कौमों की बात हो रही है। ये जो मुल्कों के नाम है या दरख्त का नाम लिखा हुआ है ना, लुबनान जो है ये एक मुल्क का नाम है, ये किसी दरख्त का नाम नहीं है, लेकिन सनोबर दरख्त है, ठीक है। तो यहाँ पर कौमों की बात हो रही है कि भाई वो कौमें भी कहेंगी कि जब से तू गिराया गया, जब से तेरा सत्यानाश हुआ, उसके बाद किसी बादशाह की जरूरत नहीं हुई कि वो आके हमें काटे, मतलब हमारे पे कब्जा करे या हमें गुलाम बनाए। तो ये क्या है? मिसल। ये क्या है? मिसल है, इसको मिसल लेना है। फिर आगे लिखा है पताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बश खाता है। इसका मतलब क्या है? पताल का काम क्या होता है? ये मिसल मैं आपको साथ साथ थोड़ा समझा भी रहा हूं, तो मेरा ख्याल है आज ये मिसल ही कंप्लीट करेंगे हम लोग। पताल तेरे सबब से नीचे से जुम्बश खाता है, इसका मतलब क्या है? पताल का क्या काम होता है? पताल में होता क्या है? मुर्दे होते हैं ना। तो मतलब यहाँ पर बताया ये जा रहा है मिसल में कि तूने इतना इतनी कत्लो गारत की है, इतनी कत्लो गारत किया है, इतनी कौमों को, इतने लोगों को मारा है कि पताल जो है वो भी नीचे से कांपना शुरू हो गया। क्या वो मैं कहाँ कहाँ रखूँ इन रूहों को, कहाँ कहाँ रखूँ? बात की समझ आई? यानी वो भी कांप गया है कि इतने लोग मर गए एक ही वक्त में, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में ये कत्ल करता जा रहा है, मारता जा रहा है। अब मैं इनको कहाँ कहाँ संभालूं? बात की समझ आ गई कि पताल जो है वो भी नीचे से तेरे सबब से जुम्बश खाता। जुम्बश खाने का मतलब क्या होता है? हिल जाना, कांप जाना, कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। अब वो एक और बात नीचे यहां पर यह बताता है कि तूने चूंकि इतने कत्ल किए, इतनी कौमों को मारा, तो अब जब तू आया ना तो पताल कांप गया, पता नहीं अब ये यहां पर क्या गुल लाएगा। बात की समझ आई ना? थोड़ा सा इस बात को जरा समझिएगा। यहां पर लिखा है कि पताल तेरे सबब से जुम्बश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। अब वो मिसल में ये बताया जा रहा है कि पताल तो पहले ही जुम्बश खाता था जबकि तू कौमों पर हुकूमत करता था और उनको सरेआम कत्ल करता था। तो जब तू गिराया गया और खुद वहां पर पहुंचा, तो वो भी तो इंसान ही था ना। तो जब कत्ल किया गया या मारा गया तो कहां पहुंचना था उसने? तो जब वो पताल में पहुंचा तो मिसल है कि पताल भी कांप उठा। तो यहाँ पर पताल ने कहा क्या कांपना है? अगर लफ्जी मतलब ले तो पताल क्यों कांपेगा? पताल कांपता है, उसने क्यों कांपना है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ बताया ये क्या है कि उसकी ताकत और कुव्वत को ज़ाहिर किया गया कि वो इतना जो है वो नडर था। यहाँ कोई और भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर ना। बात की समझ आ गई? क्लियर हो गया ना ये? फिर आगे लिखता है खुदा के कलाम में, वो तेरे लिए मुर्दों को यानी जमीन के सब सरदारों को जगाता है कि ओ उठो भाई, आज बाबल साहब, शायद बाबल भी यहाँ पर पहुंच रहा है, पता करो इसको क्या हुआ है। इसी ने तुमको यहाँ पर पहुंचाया, तो आज ये खुद भी चला आ रहा, इसको जरा पता तो करो, इसको वेलकम करो जरा इसको। आगे लिखा है जी, वो कौमों के सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वो सब तुझसे कहेंगे क्या तू भी हमारी तरह आजाद हो गया? बात की समझ आ रही? कि वो बादशाह, वो सरदार कहेंगे क्या तू भी हमारी तरह आजाद हो गया? बस खत्म हो गया काम तेरा भी। इतना ही टाइम था, तू तो बड़ा माटे का बनता था, तो अब तू भी यहीं पे आ गया जहां पे आना। जी आगे, वो सब तुझसे कहेंगे क्या तू भी हमारी तरह, हमारी मानद आजिज हो गया? तू ऐसा हो गया जैसे हम हैं। तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पताल में उतारी गई। अब यहां से वो बात जो डॉक्यूमेंट्री में मैं बता रहा था ना, तो तफसीर की जाती है कि भाई उसके परों से साज निकलते थे, परों से वो मौसीकी बजाता था, साज बजाता था, और खुश आवाजी कि वो बहुत बड़ा
गवैया था, बड़ा अच्छा वो गा सकता था, गायक था बहुत अच्छा। खुश आवाज़ी से मुराद ये ले लिया जाता है। बात की समझ आ गई? तो हालांकि यहाँ पर कहा किसको गया है कि तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाज़ी पताल में उतारी गई। शानो शौकत और साजों की खुश आवाज़ी। अब एक बादशाह है तो शानो शौकत तो होती है ना। तो अगला क्वेश्चन आपने मुझे क्लियर करना है, जब शानो शौकत के साथ साजों की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है? अबे बादशाह को वेलकम वहां पे क्या करना है? वहां पे तो उसकी रिजल्ट हो रही है कि तू बस खत्म हो गया तेरा काम। बात को समझे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। आजकल एक बुक मैंने देखी थी, ओल्ड बुक दीपू पर। वहां पर जितने भी हमारे सदर हो गुजरे हैं ना, उनके सीक्रेट जो है ना, जो स्कैंडल थे वो उसमें लिखे हुए थे। वो अचानक देखते हुए मैंने वो देखी, मैं ये क्या थे? तो खैर वो मैंने परचेज तो ना की, लेकिन वैसे छानबीन कर रहा था, मैं कुछ और ढूंढ रहा था, वो भी हाथ में आ गई। तो बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आज के दौर में बादशाह, हमें तो पता चलता है बात नहीं करता, लेकिन पर्सनल वो क्या करते हैं हमें कोई पता नहीं। तो पुराने दौर में क्या होता था, बादशाहों ने, जिस तरह सुलेमान बादशाह वाइफ की किताब में क्या लिखता है कि मैंने गाने वाले और गाने वालियों को भी रखा। यानी बादशाहों के महलों के अंदर इस तरह का सिस्टम हुआ करता था, यानी मौसीकी होती थी, गाने वाले और गाने वालियां वहां पर अपना मुजाहरा पेश करते थे। सिंपल छोटे से लफ्ज में अय्याशी की बात हो रही है जी। यानी बादशाहों के महलों में होता था ना वो मतलब जब भी कोई ऐसा मसला होता है या कुछ होते तो वो बुलाते जी मौसीकी की जाएगी। सिंपल। हैरोदिस बादशाह, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा रेफरेंस दिया आपने। यानी बादशाह ने, हैरोदिस बादशाह ने भी कहा चले भाई, तो वहां पर उसकी बेटी ने नाचना शुरू कर दिया। तो याशी की तरफ ये इशारा है, ठीक है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो बादशाह हैं वो तुझसे कहेंगे क्या तू भी हमारी मानंद आजद हो गया, तू ऐसा हो गया जैसे हम है। तेरी शानो शौकत, यानी जो कुछ भी तेरे पास था, और तेरे साजों की खुश आवाज़ी, यानी जो बड़ी तू याकी करता था और बड़ा माचा बनता था, ओ ये है तो वो है, वो भी पताल में उतारी गई। यहाँ साजों से मुराद ये नहीं है कि फरिश्ते के पास साज बजाते थे। बात की समझ आ गई है ना जो मैं समझा रहा हूँ? ये मिसल ही मैं क्लियर कर रहा हूँ। 12वीं आयत पे अभी हम नहीं पहुंचे, पीछे से लेके आ रहे हैं बात जी। तो फिर आगे लिखा है तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बाला पोज बने। तो बात किसकी हो रही है? तो पताल में जब कोई चला जाएगा तो क्या होगा? कीड़े ही खाएंगे और क्या करेंगे? ऊपर भी कीड़े तो नीचे भी कीड़े। तो अब उस फरिश्ते पर अगर ये बात भलाई की जाए तो क्या उसके ऊपर नीचे कीड़ों का फर्ज है? अगर वो शैतान भी बन गया तो क्या उसके ऊपर नीचे, अर्ज करें मान ले उस तफसीर के मुताबिक फरिश्ता शैतान बन गया तो क्या उसके ऊपर नीचे कीड़ों का फर्ज है? बाला पोष बने हैं कीड़े उसके? वो तो जहान का खुदा बन के फिर रहा है, तो कीड़े कहां पे हैं? तो यहां पर वादे पता चल रहा है कि बात किसकी हो रही है। तो किसकी हो रही है? शाह बाबल यानी नबूकत नजर बादशाह की, जो बाबल का बादशाह था। और फिर आगे 12वीं आयत में लिखा है ऐ सुबह के रोशन सितारे। क्या कौन रहे हैं पहले ये देख ले। वो बादशाह, वो सरदार जिनको शाह बाबल ने एक वक्त में कत्ल किया और वो पताल में उनकी रूहें चली गई। तो जब ये चला गया पताल में, यानी इसकी भी रूह चली गई। तो ये तो हम मानते हैं ना कि पताल में रूहें एक दूसरे के साथ गुफ्तगू, रेफरेंस है ना मुकद्दस लूका की इंजील 16वां बाब, जहां पर दौलतमंद, गरीब लाजर और बाप अब्राहम के बारे में हमें वाकया मिलता है कि रूहें आपस में बातें, तो वहां पर रूहें बातें कर रही हैं, हकीकतन तो वहां पे नहीं है ना कुछ भी। तो इसी तरह यहाँ पर भी हुआ है कि वो जो बादशाह है, वो जो सरदार है, जिनको इसने खुद कत्ल किया, जब खुद भी ये कत्ल हुआ और इसकी रूह पताल में चली गई तो वो बादशाह उठ के आए। हाँ जी, बस बालापोश तैयार है, कीड़े तुम्हारे नीचे होंगे ऊपर भी होंगे।
اور پھر وہی بادشاہ کہہ رہے ہیں اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانی دوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ سردار اور وہ بادشاہ جو پتال میں موجود ہیں۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نبوکت نظر بادشاہ کے بارے میں۔ اللہ پہ پڑھا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ آ رہی ہے نا صحیح طرح سے؟ اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہے نا اے صبح کے روشن ستارے، یہ تھوڑا سا نا پرابلم پیدا کر دیتے ہیں نا۔ اے صبح کے روشن ستارے یہ تھوڑا سا پرابلم پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک حوالہ میں اور دوں گا، اس کے بعد پھر دعا کریں گے کیونکہ میں نے ایک اور جگہ پر بھی عبادت لینی، تو باقی یہ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اگلی دفعہ ضرور سمجھیں گے۔ اے صبح کے روشن ستارے، یہاں پر بات ہوتی ہے جی یہ فرشتے کی بات ہے یا اس ابلیس کی بات ہے؟ ابلیس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر فرض کریں ابلیس کی بات ہو رہی ہے کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑ، ٹھیک ہے؟ اور تو کیوں کر قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ اب یہ جو صبح کا روشن ستارہ اگر یہ ابلیس ہے، اگر یہ ابلیس ہے تو ایک حوالہ میرے ساتھ نکالے، وہاں پر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ مقدس پطرس رسول کا خط ہے، مقدس پطرس رسول کا دوسرا عام خط، جی مل گیا؟ جلدی سے نکالیں، پہلا چیپٹر ہے اور اس کی 16ویں آیت سے ہم لوگ پڑھیں گے کہ پطرس رسول کیا کہتا ہے تاکہ ساری بات کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے جی؟ 16ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ پطرس رسول کہنا یہ چاہ رہا ہے، باقی بہت ساری باتیں لیکن سمپل میں یہ بتاؤں گا، پطرس رسول یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبیوں کا وہ کلام جو زیادہ معتبر ٹھہرا ہے اور تم اچھا کرتے ہو کہ جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کیونکہ وہ ایک چراغ ہے اور خدا نے ہمیں اس پر ہمارے سپرد اس کو کیا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس وقت تک قائم رہنا ہے جب تک کہ پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اب اگر وہ صبح کا ستارہ ابلیس ہے تو یہ کون سا صبح کا ستارہ ہے جس کے بارے میں خدام کا بندہ پطرس رسول کہتا ہے کہ یہ کہاں چمکنا چاہیے؟ تمہارے دلوں میں۔ تو اگر ہم اس سے مراد ابلیس لے لیں تو کیا پطرس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ابلیس تمہارے دلوں میں نہ چمکے؟ اس کا یہ مطلب لے لیں پھر۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہاں پر لکھا ہے صبح کے روشن ستارے، تو یہاں پر لکھا ہے صبح کا ستارہ، تو یہ فرق ہے۔ بڑا مار کا مارا، بڑا بھی کوئی مار کا مارے گا تو کیا کرے گا کہ وہاں پر روشن لکھا ہے تو یہاں پر روشن نہیں لکھا، صرف لکھا ہے صبح کا ستارہ۔ تو صبح کا ستارہ کیا ہوتا ہے؟ روشن نہیں ہوتا کہ وہ بجھا ہوا ہوتا ہے؟ بھئی وہ روشن نہیں ہوتا ہے، روشن لکھے یا نہ لکھے، ستارہ جب لکھ دیا تو ستارہ روشن ہی ہوتا ہے۔ تو بات کی سمجھ آئی نا؟ تو یہیں پر ہم لوگ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک میں نے پہلے بتایا تھا کافی لمبا، اس میں پورا ایک سیمینار ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ رہے ہیں، تو شاید اتنا تھا جتنا
ہضم ہو سکے. ٹھیک ہے. تو یہ خدا کا کلام شاید سے بلکہ چھتے کے طبقوں سے بھی زیادہ شیریں ہیں, تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے رہے ہیں. تو جو باتیں آج ہم نے سنی ہیں, سمجھی ہیں, سیکھی ہیں, ان کو آپ ضرور روایت بھی کیجیے گا تاکہ مزید آپ اس کو سمجھ سکیں. آپ سب کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.